مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا، ملکی سیکیورٹی صورتحال پہ وہ بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ایک حصہ ہے ان کے بیان کا وہ حکومت کی طرف سے سخت تنقید اس پر کی جا رہی ہے اور اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب، آپ نے بریک سے پہلے گفتگو ملاحظہ کی ہے، اب خود جے یو آئی کی ایک پالیسی پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ترامیم حکومت لے کر آئی سخت تنقید کی زد میں تھی، 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے سپورٹ کیا، آپ کے ایک رکن نے 27ویں ترمیم میں بھی جا کر سپورٹ کر دیا، تو آپ کا ورکر بھی تو کچھ کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس سارے نظام کے آپ مخالف ہیں، ان کو آپ محصور سیاستدان بھی کہتے ہیں، پھر آئینی ترامیم میں ساتھ بھی دے دیتے ہیں، تو کوئی واضح پالیسی تو مولانا صاحب کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی سے بالکل مخالفت کرتے ہیں یا کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے بھی کرتے ہیں۔ کب ڈیفرینشیٹ کیا انہوں نے کہ انہوں نے ایلیٹ کلاس کی بات کی ہے، انہوں نے فوجی جوان کی بات کی، انہوں نے تنخواہ دار طبقے کی بات کی، یہ تنخواہ دار ملازم ہے، یہ کیوں سیاست میں مداخلت کریں گے؟ تنخواہ دار ملازم تو فوجی جوان سے لے کر جنرل تک ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پر آپ کو بھی معلوم ہے، یہ چونکہ جمعیت علماء اسلام کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات ضرور ہوتی ہے کہ جی 26ویں ترمیم میں ہم نے 40 دن تک حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان سے وہ ساری چیزیں نکلوا کے جو اس میں متنازع تھی اور جس پر پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہوئی، پھر اس کے بعد 26ویں آئینی، اس طرح تو بہت ساری آئینی ترامیم پہلے بھی منظور ہوئی۔ 27ویں ترمیم میں آپ نے ایک رکن کی بات کی، ہم نے ان کو جمعیت علماء سے نکال دیا، ہم نے ان کی رکنیت ہی منسوخ کر دی۔ ہم بہت کلیئر ہیں، آخر میں ضیاء صاحب یہ جو بیان ہے اس پہ کو وضاحت کی توقع رکھی جائے۔ ہم پاکستان کے آئین اور اس کے قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم اس کے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم اس کے جغرافیے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور ہم شہداء کے خون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ لیکن اگر اتنے سارے سویلین شہید ہوئے ہیں، اگر اتنے سارے علماء شہید ہوئے ہیں، سیاسی ورکر اور صحافی شہید ہوئے ہیں، تو پھر ان کو بھی شہید مانا جائے، ان کا بھی شہادت کا وہی احترام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جی کوئی واپسی دیکھیں، مولانا صاحب نے بالکل آئینی اور قانونی بات کی ہے کہ لشکر بنانے کی طرف ہم کسی صورت نہیں جا سکتے۔ ایک عام آدمی کو ڈی ویپنائز کرنے کے بعد ویپنائز کرنا، اس کے ہاتھ میں بندوق دینا، قوم سے لڑانے کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ یہ جو اب آپ کا بیان ہے یا جتنی بات آپ نے کی اسی کو سمجھا جائے، وضاحت ہے، موقف آپ کا یہ کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ کلوزنگ کامنٹس اختیار صاحب آپ کے ہوں گے۔ مولانا نے جو بات کی کہ مغرب کے بعد کے پی میں کوئی نکل نہیں سکتا، آپ رسپونڈ کر دیجیے گا ضیاء صاحب کی بات کو۔ اس سے بھی تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا، 42 شہادتیں بلوچستان میں 2 دن میں ہو جاتی ہیں پولیس کی۔ ایک احتجاج وہاں پر یہ بھی ہے کہ اہلکار جو پولیس کے ہیں وہ آخری دم تک مقابلہ کرتے رہے لیکن ان کو کوئی سپورٹ بیکنگ نہیں پہنچ سکی ہے۔ یہ سنجیدہ معاملات تو پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جو عوام بھی اٹھا رہے ہیں، سیاستدانوں کی طرف سے، جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بھی اٹھایا جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں یہ بال رنگتے ہیں، میں رنگتا نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ سے چھوٹے لگتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پولیٹیکل کانٹیسٹ میں آپ کوئی بھی بات کریں، نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آپ ماضی کی جو بھی اٹھاتے ہیں اس میں آپ کو پردہ نہیں ملے گا، وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، آپ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ ریاست کے ملازم ہیں، آپ وہاں تک جائیں، ضرور جائیے، لیکن جب بات آتی ہے شہادت کی تو یہ میرے نبی کا اور میرے اللہ کا فرمان ہے کہ شہیدوں کا رتبہ جو ہے روز محشر یہ پیغمبروں کے برابر ہوگا۔ ان کی شہادت پہ اس کی تصدیق کرنا، اس کو ملیا میٹ کرنا، ان کی قربانیوں کو یکسر مسترد کر دینا، اس کی گنجائش کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھانے کی گنجائش ہے کہ ہمارے قیمتی جوانوں کی اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس حد تک تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات میں بتاؤں، ضیاء الرحمان بھائی اس بات کے ساتھ تم مانتے ہیں یا نہ مانے، یہ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں مولانا صاحب کے ساتھ میرے ذاتی بہت اچھے مراسم ہیں۔ مولانا صاحب کے جس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات غصے میں چاہے نہ چاہے ان کے بادل ناخواستہ منہ سے نکل گئے، وہ ان الفاظ کو واپس لیں گے، یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان میں اتنے گٹس موجود ہیں، اتنے وہ قداور شخصیت ہیں کہ وہ ان الفاظ کو واپس لے لیں گے، کیونکہ یہ صرف آپ نے بات کی، صرف حکومت کو تکلیف نہیں ہوئی ہے،
पूरी पाक फौज को है, पूरे पाकिस्तान को हुई है, पूरी मुस्लिम उम्मा को इससे तकलीफ है। और मौलाना साहब कभी भी इतनी बड़ी तादाद के लोगों को उनकी दिल आज़ारी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब इन अल्फाज को वापस लेंगे और आप देख लें। आई एम श्योर। जहाँ पे आपने बात की कि उनके पास उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, बिल्कुल सपोर्ट मिल रही थी। उनकी सारी सिचुएशन का ब्रीफिंग और इंफॉर्मेशन मैंने ले ली है। उनको वो एक ज़ियारत पे पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी बात करें। था उनका एक जंगी हिकमत अमली आप कह लें कि दूसरों का एमुनिशन जल्दी खाली करने के लिए आपको कभी कभी एक गोली चलानी पड़ती है उसकी मैगजीन खाली कराने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।